اس وقت میرے ساتھ نائلہ موجود ہے. نائلہ جو کہ 4 بچوں کی ماں ہیں اور ان کے شوہر کی طرف سے ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے گئے تھے سسرال والوں کی جانب سے بھی. سسرال والوں سے بھی میری بات ہوئی تھی اور اس کے بعد نائلہ سے بھی میری بات ہوئی تھی جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ ان کے محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات ہیں, پھر نکاح ہوا اور نکاح کے اوپر نکاح ہوا, پھر اس نکاح کو ختم کروایا گیا. یہ واپس اپنے شوہر کے پاس آئی اور اپنے شوہر سے خلا لے چکی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی 2 سے 3 سال انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر اپنے شوہر کے پاس گزارے. ان تمام معاملات میں ان کے اوپر ایک ایسا الزام تھا جو کہ شرمناک الزام تھا. ایک درزی کا الزام تو تھا ہی ان کے اوپر جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ نائلہ کو مری سے جا کر ایک فلیٹ میں سے بازیاب کروایا گیا. میں نے ان چیزوں میں چھپی ہوئی وہ تمام ویڈیوز دیکھی جو ہم لوگ آن ایئر نہ کر سکے, اور جس طرح سے موقع پر اس علی نامی درزی سے ان کو طلاق دلوائی گئی, وہ ساری چیزیں میری نظروں سے گزری, میں نے خود دیکھی, لیکن وہ چیزیں ہم لوگ سامنے نہ لا سکے. نائلہ آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں. ان حالات میں ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ نائلہ کے اوپر بہت مہربان ہیں, اور اب علی درزی کو چھوڑ کے نائلہ کے ایس ایچ او کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں. مبینہ طور پر اس طرح کی افواہیں اس وقت ہر کسی کی زبان پر تھی کہ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے. آج نائلہ پھر سے ہمارے سامنے موجود ہے اور اسی ایس ایچ او کے اوپر الزام لگا کر ہمارے سامنے بیٹھی ہیں کہ اس ایس ایچ او نے کیا کیا کچھ کیا, اور یہ تمام تر باتیں نائلہ حلفاً کہہ رہی ہیں. اس میں ہم لوگ کوئی دوسری آپشن اس لیے نہیں رکھ رہے کہ یہ ہر چیز حلفاً کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ جو جو سب کچھ ہوا وہ میں آپ کو حلفاً بتاؤں گی, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. اگر اس میں کوئی جھوٹ ہوگا, قانونی ادارے موجود ہیں تمام تر چیزوں کی تحقیقات کرنے کے لیے. باقی ساری چیزیں نائلہ سے ہی پوچھتے ہیں. نائلہ, 4 بچے, اتنے کیس, ایک بیٹی آپ کے پاس, 3 بچے آپ کے خلاف, عدالت کے احاطے میں آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا آپ کے بیٹے کی جانب سے. ٹھیک ہے, بیٹا آپ کو بد کردار سمجھتا ہے, گھر والے, سسرال والے سب آپ کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن اس ایس ایچ او کے بارے میں تو تب بھی کہا جاتا تھا کہ آپ کے اس ایس ایچ او کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں. آج آپ اسی کے خلاف یہاں پر موجود ہو, کیا ہوا ہے؟ ہوا ایسے ہے کہ آپ لوگوں نے سارا کچھ دیکھا, ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سارے معاملات دیکھے, آپ کی نظر سے گزرے ہوئے ہیں. اور بات ایسی ہے کہ انہوں نے, زاہد حسین صاحب نے اور اپنا ایس پی بلال صاحب نے, انہوں نے ایک فوٹو کاپی پہ میرے پہ پرچہ دیا تھا. مطلب اچھا. ایک فوٹو کاپی پہ پرچہ کیسے ہوتا ہے, ویریفائی تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی عارف نے شرعی طلاق دینے کے بعد حلالہ کروایا, اور آپ سب نے یہ دیکھا کہ طلاق دینے کے بعد میرا سٹیٹس ہے وہاں پہ. ایس ایچ او زاہد حسین 2025 کی ریٹ میں لکھتے ہیں سابقہ میاں بیوی, جبکہ میں نے تب خلا بھی نہیں لی تھی. ان کے مائنڈ میں کہ میں نے خلا کیوں لی اگر طلاق دی تھی, شرعی طلاق دے کے خود ہی کیوں لے کے آیا پھر مجھے یہ, اگر اس نے طلاق نہیں دی تھی بھی طلاق کیوں دلوا رہا علی سے, کیوں مجھے گھر لے کے آ رہا ہے. آپ کے شوہر نے خود سے آپ کا علی کے ساتھ نکاح کا یہ خود سارا سے معاملہ کروایا, کیا تھا, سارا معاملہ خود علی کے ساتھ خود ڈسکس کیا تھا کہ ہاں میری جی, بیوی کے ساتھ نکاح کرو. بالکل ایسے ہی یہ ہے. طلاق آپ دونوں کی گھر میں ہی ہوئی گھر تھی؟ میں ہوئی ہے, اور اس کی فیملی اور میری فیملی سب گواہ ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے. وہ آپ کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے تھے یا بس علی ہی تھا اس کی علی وجہ؟ کا کچھ بھی نہیں تھا, علی کا تو میرا کوئی ریلیشن ہی نہیں تھا, علی اسی کا دوست تھا. اور گھر کا میٹر تھا نہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پراپرٹی کے لیے ایک عورت کی عزت کو تاڑ تاڑ کیا جا رہا ہے. واللہ عالم اس ایس ایچ او نے ان سے کتنا پیسہ لیا ہے, یا یہ اپنی بہنوں کو اس کے آگے پیش کرتے رہے ہیں, یا زاہد حسین عادی ہے عورتوں کا, یا زاہد حسین کو چسکا ہے کوئی عورتوں کا. آدمی, غلیظ آدمی, اس طرح کے آدمی کو ایسے ایچ او بنا کے تو پھر معاشرے کی عورتوں کا سپلائمنٹ شروع ہو جائے گی, جو کچھ میں نظر میں دیکھ رہی ہوں. یعنی میں حلفاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے اور قرآن کا حلف اٹھا کے بولتی ہوں کہ اس قرآن کا عذاب میرے پہ نازل ہو اگر میں جھوٹ بولوں. اگر زاہد حسین سچا ہے تو وہ قرآن اٹھا کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے نائلہ کو میں بہن سمجھتا ہوں, تو پھر میں تو کہتی ہوں کہ زاہد حسین میرے بھائی ہیں, میں تو اس کو اپنا محافظ سمجھتی تھی. اور یہ قبضہ تو اس نے سی سی پی او صاحب کے کہنے پہ دلوایا تھا, یہ تو تب بھی ایگری نہیں تھا, کہ تو تب بھی شیطان میرے خلاف تھا, کیونکہ ایک انسان نے ایک عورت پہ جھوٹا پرچہ کیا, جھوٹا پرچہ کرنے کے بعد 3 دن تھانے میں رکھتا ہے اپنی مدعیت میں. کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے مجھے بتائیں کہ ایک ایس ایچ او کی موجودگی میں ایک سب انسپیکٹر ایک عورت کو لیڈیز کانسٹیبل کے بغیر 3 دن رکھے, اور وہ جو تھانے کا ایس ایچ او اس کو پتہ نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ ہوا, 3 دن رکھا. یہ ان تمام معاملات کے بعد ہوتا رہا؟ یہ ہوا ہے اپنا جب میرے پہ پرچہ کروایا نا, نہیں یہ میرے ان معاملاتوں سے پہلے ہوا ہے. اچھا. جب میں اپنے گھر کا قبضہ لینے آتی تھی, میں نے گھر کا پارٹیشن کا کیس کر دیا. عارف نے سوچا کہ یہ تو گھر جاتا رہا, کھلا ہو گئی,
پھر اس نے سوچا کہ میں تو اس کو ٹارچر کرتا تھا کہ تمہارے پاس طلاق کے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، میں تم پہ پرچہ کروا دوں گا نکاح پہ نکاح کا، یہ تو ہاتھ سے چلی گئی۔ پھر انہوں نے کوئی جھوٹے سچے بیان لگا کے سب پہ پرچے ہوں گے اب، جنہوں نے جھوٹے گواہیاں دی ہیں۔ اب ایس ایچ او اپنے ایپ کو چھپانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ میں نائلہ کو یوز بھی کر لیتا ہوں، میں اور پولیس والوں سے بھی کروا لوں گا، میں تھریڈ بھی کر لوں گا۔ پہلے عارف تھریڈ کرتا رہا صاحب کا خاوند، اس کی بہنیں کرتی رہی، اب یہ شروع ہو گیا۔ اب بات سمپل سی یہ ہے نہیں کہ اپنا جب سی سی پی او صاحب ایس ایس پی نوید صاحب نے انویسٹیگیشن کی، پرچہ جھوٹا ثابت ہوا، اس میں آئی او سسپینڈ ہوا، آئی او سسپینڈ ہے، سمیع اللہ آئی او سسپینڈ ہے۔ وہ ویڈیو دی میں نے تھانے میں جس میں مجھے 3 دن رکھا گیا، اس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی، جینٹس کانسٹیبل ساتھ سلایا ہوا ہے۔ اچھا ہاں جی، وہ ویڈیو چلی ہے نا میڈیا پہ، اچھا، اس پہ اب یہ آپ تھا 3 دن تھانے میں رہی اور آپ کے ساتھ جینٹس جو ہاں میل جی کانسٹیبل ہے وہ سلایا ہے۔ وہ سویا ہوا ہاں جی، تھا۔ میں آپ کو ویڈیو دوں گی نا، آپ لگانا آپ اس کے اندر۔ میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کی کہ میری اور عزت، وہاں پہ کوئی نہیں تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کی کہ نہیں، میری عزت پامال ہوگی، میری عزت جائے گی۔ میرے تو گھر والوں کو علم ہی نہیں تھا کہ نائلہ اریسٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے نے بلایا، ماما جوس کارنر پہ ملنے آئے، میں گھر تھی، مجھے اسی گھر سے اٹھا کے لے کے گیا میرا بیٹا، ماما آؤ باہر جا کے نا کھانا پینا کھاتے ہیں، ماما آؤ باہر ملتے ہیں جا کے، ماما گھر میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاتی تو وہاں سے اریسٹ کروا دیتے ہیں۔ وہی بیٹا جو آپ کے اوپر الزام اس کے بعد لگاتا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کے ہاں، وہی بیٹا بڑی کچہری میں تھپڑ مارا ہے، ٹھیک ہے، وہی بیٹے نے وکیلا گجر سنگھ مجھے مارا ہے، میری نند چڑے نے مارا ہے، میرے آپ امین کو بلایا گیا وہاں پر؟ تفتیش تبدیلی کے لیے ٹھیک ہے، جب میرٹ ہو گیا، ہاں یہ ہوا ہے پرچہ ہے نہیں، یہ پچھلے منتھ کی 6 تاریخ کو، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایس ایس پی نوید صاحب کے دفتر کے اندر بڑی نفری کے اندر مارا ہے۔ یہ تو دیکھیں ان کی جرت، دیکھیں یہ سب ایس ایچ او زاہد حسین کی شر کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں ہوں، میں ڈون ہوں ادھر کا، میں ہوں تم لوگوں کا محافظ۔ نائلہ جب تک میرے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی غیر ازواجی، میں اس کو استعمال نہیں کر لیتا، تم لوگوں کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں، ایک انسان جب اس طرح سب کچھ کرتا ہے، متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او جب ان کو ڈھیل دے گا وہ تو ماریں گے، وہ ہر جگہ ماریں گے، پرچہ تو اسی نے دینا ہے۔ اب یہ ایس ایس پی نوید صاحب نے کہا کہ نائلہ تمہیں 2-2.5 سال عارف نے استعمال کیا، یوز کیا، انویسٹیگیشن میں یہ چیز رپورٹ میں میڈم نے لکھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم بھی اس پہ پرچہ جبر کا کرواؤ۔ عورتیں 5-5 سال رہ کے بھی کروا دیتی ہیں، تم نے تو اپنے بچوں کے لیے ایک کمپرومائز کیا، میرے ہاتھ سے کھانا کھاتا رہا ہے، میرے ہاتھ سے دھلے کپڑے پہنتا رہا ہے، پھر اس کمرے میں آتا رہا ہے، لیٹتا بھی رہا، وہ ناجائز نہیں تھا، نہیں وہ صحیح تھا، اس کو زنا کی نہیں ملنی چاہیے، اس کو بھی ملنی چاہیے سزا۔ اب یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، تو اب ایس ایچ او کو اپنا اور انچارج جو تنزیل بٹ صاحب ہو گئے، یہ ایس پی بلال ہو گیا، ڈی ایس پی سان بٹ ہو گیا، ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک عورت پہ غلط کیا، اب ہماری پکڑ آئے گی، وہ آئے گی، ایک اللہ کی عدالت ہے، میں نے قرآن پاک پکڑ کے اس پہ اللہ سے اس پہ انعام مانگا ہے کہ اللہ مجھے اس پہ انصاف دے گا۔ اب وہ پرچہ چھپانے کے لیے ایس ایچ او زاہد حسین مجھے ڈی ایس پی صاحب بھیجتے ہیں نمبر دے کے اس کے پی ایس او کا، اس کے پی ایس او کا میں کال کرتی ہوں، بھائی اپنا میرا پرچہ ہو گیا، وہ 1:15 بجے رات زاہد حسین کا نمبر سینڈ کرتا ہے کہ ایس ایچ او صاحب کہہ رہے نائلہ کو میرے سے فوری رابطہ کرے، اچھا میں نے تمہارا پرچہ دے دیا، اس کو بولو میرے سے رابطہ کرے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، جب میں نے زاہد حسین کو رات کو کال کی ہے 1:15 بجے، انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، بیک 1:06 پہ ان کی کال آتی ہے، اچھا پھر وہ مجھے کہتے ہیں نائلہ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے تمہاری وجہ سے بیوی کے ساتھ تنازع پڑ گئے ہیں، میری بیوی مجھے روز لڑتی ہے۔ اب میں زاہد حسین کی بیوی سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک عورت ہونے کے ناطے تمہیں پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور زاہد حسین جانتا ہے، میرے لیے تو یہ گندا آدمی ہے، اب تمہیں پتہ ہے اور یہ جانتا ہے کہ تمہارے اس کے ساتھ کلیش ہوئے میری وجہ سے، لیکن میرے لیے یہ بھائی ہے میرا، آج بھی کہتا ہے میرے تنازع ہیں، میری بیوی اپنے پاس نہیں آنے دیتی، میرے بڑے معاملات خراب ہیں، میری ڈیورس تک بات جا رہی ہے، تو نائلہ تم میرے سے شادی کر لو، میں تمہیں گھر بھی دوں گا، لعنت بھیجو اس گھر میں، پھر ہم مل کے دونوں اس گھر کو خالی بھی کروا لیں گے، ہم اس کے نیچے ایک پلازا بنائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں نے کہا زاہد بھائی کیسی باتیں کریں، میں آپ کی بہن ہوں۔ کہتے نائلہ میں زنا بالجبر دوں گا اور اس کو ایسا اندر جیل میں کروں گا، تم اور میں اس مکان میں عیش کریں گے تو باہر بھی نہیں آ سکے گا، لیکن پہلے مجھے خوش کرو۔ پھر اس کے بعد مجھے کہتا ہے میں نے کمرہ صاف کروا لیا، تھانے ہی آ جاؤ، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، تھانے میں کیا پتہ چلے گا، میں کہوں گا پرچہ لینے کاپی لینے آئی تھی۔ پھر کہتا ہے باہر کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، تمہیں اچھا کھانا کھلاؤں گا، تمہیں شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ مجھے یہ نہیں مناتا رہا ہے، ہر طرح مناتا رہا ہے، میرا ریکارڈ ہے موبائل میں، ٹھیک ہے۔ میں نے پھر جب ان کو بولا نا ایس ایچ او صاحب میں نے آپ کی ریکارڈنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے کہتا ہے مجھے کل 2 بجے 2:30 بجے تم نے فون کرنا، اگر تو کمپرومائز کر لو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ تم دیکھو گی اور زمانہ دیکھے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔
बंद हो गई है कॉल, काफ़ी बातें हुई हैं हमारी। मैं नहीं कहती कि मैंने बातें नहीं की, मैंने की हैं, मैं भाई कहती रही। कितनी देर कॉल पर बात हुई ये है? बात हुई है हमारी 9 मिनट बात हुई है। 9 मिनट बात 9 हुई है मिनट और उसमें बस आपको ये इसी बात के लिए हाँ कन्विंस किया गया। करता रहा है। ये तो वही पुलिस एहलकार है जिसकी नाम लेकर आपके ऊपर पहले ही इल्ज़ाम थे। आप पहले ही इसकी वजह से इल्ज़ामों की ज़द में थी कि आपके इसके साथ ताल्लुकात है या आपके साथ नरमी है या आपका साथ दिया जाता है या आप कोई ऐसे ताल्लुकात में हैं उसको खुश करती हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादातर आपके फेवर में बात करता है। अभी आप कह रही हो कि बस देखें कि मेरी अगर ये फेवर में बात करता तो एनी मेरे पे ये जो पर्चा इन्होंने फोटो कॉपी पे दिए ये देते, ये वेरीफाई करता ना, खुद करता। मुतल्लिका वहाँ मोहल्ले का एसएचओ है, देखता तो सही ये जो पर्चा करवाया जा रहा है ये वेरीफाई कैसे हुआ है। आप बता रही थी आपको कहा गया कि तो मुझे मेरी बीवी में भी अब तुम ही आती हो। हाँ, मुझे कहता मेरी बीवी में भी तुम नजर आती हो मुझे। तो मैं तो 4 बच्चों की माँ हूँ, मैं तो किसी के काबिल ही नहीं रही। मैं इसको कैसे नज़र आ गई? आज मैं इसको खुश करूँगी, कल इसके पीएसओ को खुश करूँगी, कल पूरे थाने को करूँगी, फिर पूरे लाहौर की पुलिस को करूँगी। मेरा तो ज़िंदगी का इन ससुरालियों ने और ये मुतल्लिका एसएचओ ने, मैं कहती हूँ मेरा, आप समझ सकती हैं कि माँ कहलाने का रुतबा भी छीन लिया हुआ है। मैं एक माँ कहलाने की भी यानी काबिल नहीं हूँ। आप एक औरत हैं, मुझे एक औरत होने के नाते, एक औरत होने के नाते मुझे बस इतना बताओ मैं एक औरत कहलाने के काबिल रही हूँ? अब आपके किरदार को इतना गंदा कर दिया गया मुझे है बताओ। कि अब ये जो मैं मीडिया पे खड़ी होकर बात कर रही हूँ, बड़े लोगों के सवाल आएंगे। कल तक तो ये जाहिद हुसैन के साथ कहती थी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा भाई है। आज कुरान का हलफ उठा के कह रही है मेरे साथ वो। एक औरत होने के नाते मुझे बताए, मुझे कल को कोई अपनाएगा? बड़ा बेटे ने नाखून रखा है इतना लंबा एक फिंगर का, कहता है इससे मैंने अपनी माँ की शाहरत काटनी है। उतना बड़ा उसने नेल किया हुआ है किला गुज्जर सिंह के अंदर, उसने मेरी ये नाखून ही किया था ऐसे। अल्लाह की तरफ से मैं बच गई। मुझे हाँ, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? जाहिद हुसैन की वजह से हो रहा है। मैं किसी से इंसाफ नहीं मांगती। मरियम नवाज, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए जीऊँ या उसको पालूं तो मुझे मरियम नवाज साहिबा इंसाफ दें। मैं सीसीपीओ साहब से भी नहीं मांगती, मैं किसी से नहीं मांगती, मुझे इंसाफ मिल ही नहीं रहा। हमारी पुलिस में औरत को इंसाफ नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि जो औरत इंसाफ ले रही है वो पुलिस वाले को नीचे लेटती है। ये कन्फर्म है बात, जो लेटती है उसको इंसाफ मिलता है। मुझे ये जो कब्जा दिलवाया गया था जाहिद हुसैन ने, क्या कब्जा था वो? क्या कब्जा था? नफरी गई है, उसी गाड़ी में वापस ले आई है, मुझे झांसा दे के ले आई है। वीडियो बनाई गई है कि सीसीपीओ साहब मैं अपने कब्जे में बैठी हुई हूँ, सीसीपीओ साहब की आंखों में मट्टी डाली गई है। ये था कब्जा, तब भी नहीं था, नहीं कब्जा तो तब भी नहीं गया था, तब भी सीसीपीओ साहब की आंखों में मट्टी डाली थी। क्या कब्जा था? कब्जा तो था, नायला को बिठाते, उन पे सब पे पर्चा देते। क्या ड्रामेबाजी इन लोगों ने की थी? मुझे क्यों नहीं लोग देख रहे? मेरे किरदार पे उंगली उठाते हैं, भागी दर्जी के साथ। हो मैं भागती तो अब क्यों नहीं भाग रही मैं किसी के साथ? अब क्यों मैं जलील हो रही हूँ? 5 साल बच्ची के साथ मेहनत करके खा रही हूँ, अब लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा? अब मुझे क्यों नहीं लोग किसी के साथ पकड़े? अगर जो गलत औरतें होती वो तो रोज़ मर्दों के साथ पकड़ी जाती हैं। मैं इधर ना बैठती, फिर मैं जाहिद हुसैन को खुश करती और अपनी मर्जियाँ करती। उसके बाद जाहिद हुसैन के पास गई आप? मैं, हाँ जी, उसने अगले दिन फिर 6 बजे बुलाता है वो, ठीक है। जब मैंने उसको 2:30 बजे मैसेज किया, मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैं जाहिद भैया मेरे भाई हैं, मैं आपकी किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं भाई का करूँ। मैसेज किया हुआ है, वो हाँ, आपके पास है? हाँ जी, मुझे जरा दिखाएंगी? गुड़िया लाओ ये मोबाइल बेटा जरा मोबाइल दिखाओ जब मामा मैंने को। इसको मैसेज किया है ना, मुझे मामा को दिखाओ बेटा, बस वो मुझे मैसेज आपने बस अभी निकाल के सुना। दिखा दें जहाँ पर आपने उसको भाई बोला हुआ है। हाँ जी मैं देती हूँ। मैंने 2:30 बजे फिर इसको मैसेज किया है। फिर इसके एसएचओ जो है ना, अपना एसएचओ के काशिफ जो हैं, उन्होंने मुझे 6 बजे रिकॉर्ड है, इन्होंने मुझे थाने बुलाया। बुला के उस अकेले पहले इसने मुझे कमरे में पूछा, हाँ नायला तुम कंप्रोमाइज, आप थाने गई हैं? हाँ ठीक है। कंप्रोमाइज करती हो? मैंने कहा नहीं जाहिद भाई मैं नहीं करती। कहता बुलाओ मुखालिफ पार्टी को अंदर जरा। वो वहां पर मौजूद थी? मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं जब मरूं मुझे कलमा नसीब ना हो और अल्लाह ताला मुझे दर्दनाक अजाब डाले, बेड़ा गर्क, और मैं जाते ही अभी ट्रक के नीचे आऊँ और अल्लाह ताला, अभी ये आवाम देख रही है, मजाक बनी हुई हूँ मैं, तमाशा बनी हूँ। जब मैं मर गई तो पता क्या बोला जाएगा? ओह काश कुछ कर लेते, वो बेचारी बच जाती, वो तो इंसाफ लेने आई थी। तब नहीं सोचा गया ना, अब नहीं सोचा गया, तब बात करेंगे। तो तब मैं माफ़ नहीं करूँगी, सब किसी को माफ़ नहीं करूँगी। यूँ ही वो कहता है तो अंदर मेरे बेटे आ जाते हैं, बड़ा बेटा आ जाता है, मेरा देवर आ जाता है, मेरा साहब का हस्बैंड, मेरी सास, मेरे बेटे ने यहाँ से पकड़ा है मुझे,
पकड़ के पीछे को मारा है मुझे। छोटे बेटे ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, सास ने इधर से पकड़ा है। एसएचओ कहता है लगाओ इसको जो दिल करता है। उसके बाद एसएचओ कहता है निकलो नाइला, अब जो मुझसे होगा मैं करूँगा। उसके बाद ये सीसीपीयू को रिपोर्ट बना के भेजता है, नाइला तो 2024 की फरार है। जबर कैसे लगाए सर, इसका स्टेटस ही नहीं आ रहा। तो ये जो मेरे पास कानूनी एविडेंस है वो तुम कैसे छुपाओगे? वो नहीं छुपेंगे। अब एसएसपी डिसिप्लिन के पास इसकी इंक्वायरी है, उसमें मैं साबित करूंगी, सारा कुछ दूंगी। मेरे पास इसने एक रिकॉर्डिंग मेरी डिलीट कर दी है ना, वहाँ पे मरवाने के बाद इसने मेरा मोबाइल खींच के डिलीट की है। तो मैंने दूसरे मोबाइल में पहले रिकॉर्ड की हुई थी। मैंने 2 मोबाइल रखे हुए हैं, एक में भी घर में पड़ी हुई है, ठीक है। उसको मैंने सेव किया हुआ है कि कहीं मेरे से मोबाइल ना छीन ले, क्या पता मेरी राइकी करता हो, मेरे पीछे किसी को लगाया हो। और ये देखे मैंने इसको ये 2:30 बजे मैसेज किया जाहद हुसैन, वॉइस मैसेज है जी, वॉइस आप उधर चला दें उसके पास ही। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, अपना भाई नाइला बोल रही हूँ। मेहरबानी होगी भाई, आज मेहरबानी होगी शाम तक FIR कर दो, मेहरबानी होगी। मेरी सुबह भी बात हुई है अपना DSP के PSO से, अरशद से, तो वो कह रहे हैं कि हमने पर्चे के लिए भेजा हुआ है ना। अभी SHO का ही मतलब आपकी तरफ से थोड़ी देरी हो रही है, तो मेहरबानी होगी आपकी, बहुत मेहरबानी रिक्वेस्ट है बहन की आपसे कि मेरा जो मुकदमा मुझे ये जरा दिखाना अपने उसमें ये मेरी जिस नंबर पर आपने ये मैसेज किया। हाँ जी, क्योंकि मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ 3 साल रखने के घर बाद के 3 साल बाद पर्चा हुआ है, तो इसमें तो ये सुनिए एंड पे मैं क्या कह रही हूँ। जो इंसान खड़ा हो, मैं कहती हूँ वो फरिश्ता होता है, ठीक है। मैंने बहुत दुख तकलीफें और जिल्लत बर्दाश्त की है, तो भाई हक और सच की जीत है ये। मेहरबानी होगी आपकी, मैं फोन कर रही हूँ, अटेंड नहीं कर रहे तो मैं मुंतजिर हूँ, वरना मैं शादबाग थाने आ जाती हूँ, तो मैं FIR लेके जाऊंगी फिर। ठीक है, मुझे अच्छा, ये कांटेक्ट, हाँ जी, ये नंबर देख ले जी, ये ले हाँ जी देते। ये कांटेक्ट नंबर है जो कि इन्होंने जाहिद हुसैन SHO के नाम से सेव किया हुआ है, और ऊपर इसने जो DP लगाई हुई है, बहुत माजरत के साथ, शर्म आनी चाहिए इस आदमी को, अपने ही इदारे को, अपने ही डिपार्टमेंट को जिस तरीके से ये बदनाम कर रहा है। अच्छा, एक बात जरूरी जो रह प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है वो इसने ये माशाल्लाह बात से करनी साहब की बहुत ज़रूरी है। वो कहता है कि मैं DIG कामरान फैसल के साथ रहा हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी, मैं तो उसका पर्सनल हूँ। अब ये मैं नहीं जानती वो उसके साथ रहे कि नहीं रहे, लेकिन वो कहते हैं मैं फैसल कामरान के साथ रहा हूँ, DIG अपना ऑपरेशन के अंदर मैं उसका पर्सनल था, तो मेरा कर क्या लोगी, मेरा CCP क्या कर लेगा। अब ये तो फैसल कामरान साहब जब देखेंगे। आप DIG साहब के पास पेश अभी जाना है मैंने, अब मैंने जाना है जी। आपने इसके खिलाफ अभी तक कोई एप्लीकेशन जी मैंने दे दी हुई है। दे दी है? हाँ, कहाँ पर दी है? CCP दी है, SSP डिसिप्लिन SHO के खिलाफ आपने एप्लीकेशन दे दी हुई है। बेहतरीन, आपने ये बेहतरीन काम किया। एक बात और भी है ना, यानी जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। मेरा तो अब जिंदगी में जीने का मुकाम कोई भी नहीं है, लेकिन मरना मैंने इनके हाथों से, ये शायद को गोली मार के मार दे, लेकिन अगर इंसाफ लेती मर जाऊंगी ना तो शहादत की मौत मरूंगी मैं इन गंदे पुलिस वालों के खिलाफ। इनको शर्म नहीं आती, अपनी बीवी से हवस नहीं पूरी कर सका, ये किस तरह का इंसाफ है। मुझे बस है नहीं, आपने मुझे इंसाफ लेके देना है। मरियम नवाज साहिबा मुझे ये बताएं, एक पुलिस वाला SHO बुलाता है, आप कहती मैंने कैमरे लगवा दिए हैं, कोई किसी औरत से बदतमीजी नहीं कर सकता, ये कैसे कैमरे हैं मरियम नवाज साहिबा, कैसे कैमरे हैं। मुझे 8 महीने हो गए, मुझे जेल दिखा के रोला जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा किधर जाऊं इंसाफ लेने में, किधर जाऊं मैं अब। इस SHO की मौजूदगी में आपके बेटे ने आपके ऊपर तशद्दुद सारा किया। कुछ है नहीं, वो करवा ही SHO रहा है सब कुछ। मौत तो उसी दिन होगी जिस दिन बेटे ने हाथ उठाया आप पर। आपकी मौत तो उसी दिन हो गई होगी, एक माँ की तो मौत हो चुकी है। हल्फन इस खातून ने जो बातें की हैं वो आप लोगों के सामने हैं, जिस तरीके से की हैं। मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी
الزام نہیں لگا سکتی, میں کسی کے فیور میں نہیں ہوں, نہ تو میری ان کے ساتھ کوئی اس سے پہلے بات ہوئی ہے اور نہ ہی میں کسی اور کو جانتی ہوں جن کے اوپر یہ اس طرح کا الزام لگا رہی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں, ہمارا مطالبہ ہے کہ اس خاتون کے تمام تر معاملات کی شفاف طریقے سے تحقیقات کی جائے. اس طرح کی تحقیقات نہ کی جائے کہ جس میں اس خاتون کو اس ارادے کے ساتھ اس خاتون کی تحقیقات کی جائیں کہ اس کو گندا بنانا ہے, اس کو معاشرے میں عبرت بنانا ہے, یا اس کو سزا دینی ہے, یا اس کو جس طریقے سے اس نے سب لوگوں کے بارے میں ایکسپوز کی چیزیں اس کی اس کو سزا دینی ہے. اس پورے معاملات کی ایمانداری سے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بچی کی ذمہ داری ہے اس خاتون کے اوپر, باقی بچے تو والد کے پاس ہیں, لیکن ایک بیٹی ہے جو اس خاتون کے پاس ہے. یہ بیٹی آپ کے پاس کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, کیا الزام لگا کر یہ بیٹی آپ کو دی گئی ہے؟ کہتا میری نہیں ہے, کبھی کہتا جیسی ماں ویسی بیٹی ہے. یہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟ ہاں جی. اچھا, اور یہ بیٹی اس لیے دی گئی ہے جیسی ماں ویسی بیٹی؟ ہاں, اس کو تو خرچہ بھی نہیں دے رہا. آپ نے اس کے خرچے کے لیے ہاں میں نے کیس کیا ہوا, کبھی تک نہیں ملا کچھ بھی. اور یہ جو بیٹے ہیں یہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں صرف آپ کو پھنسانے کے لیے, اور آپ پھر بھی چلی جاتی ہیں ان کے کہنے پر؟ میں تو نہیں, ابھی مار کھانے چلی جاتی ہیں. ایک بیٹے نے بھری عدالت میں آپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا. ابھی قلعہ گجر سنگھ مارا ہے, اس میں گنہگار ہو گیا تفتیش میں بیٹا. ہاں تو اور کیا, ماں بیٹا آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. میں نے یہ کہا ہے, میں نے کہا مجھ سے گھر لے لو, میں آپ لوگوں کو گھر لکھ دیتی ہوں, مجھے اس طرح نہ کرو. میں نے یہ بولا, میں نے کہا میں ساری دنیا سے فائٹ کر سکتی ہوں, میں اپنے بیٹے سے نہیں لڑ سکتی, میں اپنی اولاد سے نہیں لڑ سکتی. میرا بیٹا بند رکھا ہے پوری رات, چھوٹے بیٹے کو اٹھا کے لے تفتیشی, 13 سال کا بچہ ساری رات بند رکھا ہے. کہتا ہے اس کو بھی وہ نامزد کرو نا, تمہیں گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا نہیں, وہ بھی تکلیف آپ کو ہی ہے. میں نے کہا نکال دو بیٹوں میرے کو سزا ملنی ہے تو تکلیف آپ کو ہے. کچہری پیش ہوئی جا کے, میں نے کہا میرا بیٹا باہر نکال دو, میں رات سے نہیں سو سکی. میرا بچہ کیوں اندر رکھا ہوا ہے؟ میں نے اس کو نکلوایا. اب میں بڑے بیٹے پہ نہیں, اگر ایکشن اینی نہیں لیتی تو مجھے قتل کر دے گا. اب بڑا بیٹا بہت خطرناک ہو چکا ہے, وہ اس کو اس حد تک بھر دیا ہوا ہے نا کہ وہ بچہ ہو سکتا ہے کہ میرے چھری سے کر کے نا ٹوٹے تو یہ بھی کہے کہ ماں ابھی تو میرا قتل نہیں ہوا. صرف کس چیز کے لیے؟ ایک پراپرٹی کے لیے. اس کے دماغ میں اتنا گند بھر دیا گیا آپ کو لے کر. تو 17 سال کا تو میں نے کیا نا, اس پھپھو چڑے نے تو نہیں کیا. اس چڑے کو بھی گنہگار ہو گئی ہوئی ہے, اس نے میرا گلا دبایا تھا. قلعہ گجر سنگھ دیکھو, ایک نفری کے اندر پولیس کی موجودگی میں نہیں ہے, وہاں پہ فوٹیج نہیں نکل رہی. اس وقت کی کہتے فوٹیج نہیں نکل رہی. اندر دفتروں کے اندر ہو سکتا ہے فوٹیج نہ ہو, دفتر کے اندر کتنا بڑا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن دفتر ہے. اب یہ تو دیکھیں کہ ان کو اتنی شر کس نے دی ہے جو مجھے مارا انہوں نے اندر, یا اتنا حوصلہ کس نے؟ زاہد حسین نے. بس میں ابھی بھی حلفاً کہتی ہوں, میں ان کو دل اور دماغ سے بھائی جانتی ہوں, سمجھتی ہوں, میرے بھائی ہیں, لیکن بھائی کا شیطان فرعون جاگ گیا ہے. تو جب بہنوں کے لیے بھائیوں کے فرعون جاگ جائے, اب تھانے میں اپلیکیشن کروانے جا سکتی ہوں. میرے ساتھ کوئی غلط کر جائے تو میں تو شاد باغ تھانے نہیں کہہ سکتی بھائی میرے ساتھ غلط ہو گیا. اس نے کہنا آپ پہلے میرے پاس. کچھ بھی نہیں ہے, نہیں اب تو رہ گیا, کوئی نہیں اپنائے گا, کوئی بھی نہیں دیکھے گا. ماں باپ سے بھی گئی, اب اپنانے کی خواہش بھی تو مر گئی ہوگی, ختم ہو گئی ہے. اب تو ختم ہو گئی ہوگی. کتنی دیر سے تو میں ذلیل ہو رہی ہوں, کبھی کسی کے در پہ, کبھی کسی کے در پر. تب کیوں محلے والے سوئے ہوئے تھے جب یہ طلاق دلوا کے گھر لے کے, تب محلے والوں کو نہیں پتا کہ غیر زواجی 2-2.5 سال رکھا ہوا ہے. سب پہ عذاب آئے گا. کہتے ہیں کہ عیب چھپانے والے پہ بھی عذاب آتا ہے. دنیا کی عدالت ہے, نہیں یہ ختم ہو جاتی ہے. میں نے ایک بات کرنی ہے اپنے بیٹے سے, میں ایک پیغام دوں گی. میں روزے محشر جب اللہ کے گھر عدالت لگے گی, تمہارا گریبان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا, اللہ میرا وکیل ہوگا. میں اپنے اللہ سے انصاف لوں گی, میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. میرا اللہ مجھے, میں چیخ چیخ کے کہتی ہوں اللہ اس بیٹے نے مجھے 4 دفعہ مارا ہے. ماں کتنی بھی گندی گنہگار ہو, میں نے تمہیں جنم دیا اس پیٹ سے, میں نے تمہیں پیدا کیا, میں نے تمہیں پالا, تمہیں میں نے بڑا کیا. تم جب میرے بھی ہاتھ اٹھاتے تمہیں گھر جا کے نیند کیسے آتی ہے؟ تم کیسے سو جاتے ہو؟ اللہ سے میں نے انصاف لینا ہے. یہ ہاتھ ہوگا, تیرا گریبان ہوگا, اور میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی, روزے محشر بھی نہیں کروں گی اور دنیا پہ بھی نہیں کروں گی. جب میں تمہیں معاف نہیں کروں گی تم دنیا میں کسی جگہ کامیاب نہیں ہو سکتے. میں تمہیں دل سے بددعا دیتی ہوں کہ تم کہیں بھی سکون نہ پاؤ. تم نے میرا دنیا اور آخرت میں سکون برباد کیا ہے. تمہیں میں نے قلعہ گجر سنگھ تھپڑ مارا تھا کہ تیری ماں کو گالی دے رہی ہے تیری پھپھو. تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ اس ماں نے اس پیٹ سے مجھے جنم دیا ہے. میرے اندر کیا ہے؟ 4 بچے پیدا کر کے کچھ ہے میرے اندر, کس کو خوش کر سکتی ہوں؟ میں تو
خود اپنی ٹانگوں پہ پتہ نہیں کیسے چلتی ہوں. دنیا اور آخرت میں تیرا بیڑا غرق ہوگا صرف عاشر تیری وجہ سے. آج تو منہ بند کر سکتا ہے لوگوں کا, تو جوان ہو گیا, خبردار میری ماں کو کسی نے بات کی, آج تو میرے ساتھ کرے کل کو تیری اولاد بھی کرے گی. ساری زندگی اگر میں مر گئی نا اسی میں, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ میرا پیغام ہے, اور ناظرین ساری ماؤں کے لیے یہ پیغام ہے, اپنی ماؤں کی غیرت جگائیں, کل کو آنے والے وقت میں آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہ یہ کریں. ایک باپ نے حلالہ کروایا, ایک باپ نے طلاق دلوائی, اور بچے کا اس قدر مائنڈ بڑا پراپرٹی کے لیے. اس پراپرٹی کو تو میں کہتی گورنمنٹ کو سیل کر دینا چاہیے, نہیں چاہیے مجھے بھی, ان کو بھی باہر نکال کے سیل کر دیں, ان کو بھی حق نہیں ہے رہنے کا. ایک عورت کی ایک پراپرٹی کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے, کتنا پیسہ ہے ان کے پاس, یہ کبھی تفتیشی کو لگاتے ہیں, کبھی ایس ایچ او کو لگاتے ہیں. کیا کیوں ہے, نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے مریم نواز صاحبہ مجھے بتائیں, آپ کی ہوتے, آپ کی حکومت کی ہوتے یہ عورتوں کے حالات ہیں, تو پھر کیا حکومت ہے آپ کی؟ بس ایک ماں مریم نواز سے میں یہ سوال ایک بیٹی کا ہے, مریم نواز صاحبہ میں کدھر جاؤں, مجھے اب آپ بتائیں میں کدھر انصاف لینے جاؤں؟ بس اس کے علاوہ میں نہیں کچھ اپنی صفائی میں نہیں دے سکتی. آج میرا کلیجہ پھٹا ہوا ہے. میں آئی تھی پہلے آپ کے پاس ویڈیو میں کرنے, تب میرے اندر کچھ ہمت تھی, حوصلہ تھا, میرا کچھ کر کلیجہ لینے کا. پھٹ گیا ہے کیونکہ میری اولاد سے وار کروایا جا رہا ہے. اور اس حد تک ایس ایچ او کی کے بعد نا مجھے نہیں پتا کہ میں نے اب زندگی کیسے سروائیو کرنی ہے. اب یقین جانے کہ رات کو میں 5 بجے سلائی مشین کے آگے سے اٹھی ہوں, کینچیاں چلا چلا کے, یہ تم دیکھ رہی ہو کیوں ایک اولاد پیدا کرتی ہے ماں سکون کے لیے. اگر میں نے یہ کرنی تو میں پھر مشین ہی کیوں چلاتی ہوں؟ ابھی بھی ہماری مریم نواز صاحبہ کو نہ پتہ چلے, بڑے افسروں کی ابھی بھی آنکھیں نہ کھلے کہ ہماری پیٹھ پیچھے یہ فرعون کالی بھیڑیں کیا کرتی ہیں. تو پھر کئی عورتیں میرے جیسی جو ہیں نا, کئی عورتیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں قربان ہو جائیں گی. میں تو نہیں قربان ہوں گی, مر جاؤں گی انصاف لیتے, قربان نہیں ہوں گی میں. اداروں کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا اس نے. باقی اب ادارے جانیں اس معاملے کی کس طرح سے تحقیقات کرنی ہے. یہ کون سے پولیس افسران ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں, یہ کون سے پولیس اہلکار ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں خوش کرو اور اس کے بعد ہم تمہاری ایف آئی آر دیں گے, اس کے بعد ہم تمہارا کیس دیکھیں گے. یہ پہلی خاتون نہیں ہے, اس طرح کی بے شمار خواتین ہیں. کچھ سامنے آ جاتی ہیں, کچھ چھپ جاتی ہیں, خاموش ہو جاتی ہیں, منہ بند کر لیتی ہیں, نہیں آتی سامنے. یہ خاتون ہے جو سامنے آ گئی ہے. اس پورے معاملے کی تحقیقات کی جائیں, کون غلط ہے کون صحیح. اس خاتون نے حلفاً جو بات کرنی تھی وہ کر دی ہے, اس نے جو میسج کنوے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. اب دوسری سائڈ کا میسج سننا ہے, اب دوسری سائڈ کی تحقیقات کرنی ہے کہ وہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے. باقی اولاد کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اس ماں کے آنسو جو ہے نا وہ ضائع نہیں جائیں گے. اس ماں کے آنسو جو ہے نا, یہ چاہے غلط ہے, یہ چاہے بد کردار ہے, یہ چاہے جیسی بھی خاتون ہے, اس کو جتنا بھی غلیظ کروا دیا گیا اس پورے معاشرے میں, لیکن یہ ماں ہے, اس نے اپنے بچوں کو پیدا کیا ہے. اور اولاد جس طریقے سے ماں کے ساتھ سلوک کر رہی ہے, جس طریقے سے ماں کے اوپر تشدد کر رہی ہے, اس کا جواب یہاں نہ صحیح لیکن اوپر کی عدالت میں واقعی میں دینا پڑے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو سنوارے, دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, نہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو چکی ہے.